محترم علامہ محمد رانا عدلی صاحب۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے محترم رانا غضنفر صاحب کے لیے، جو کہ فیصل آباد کے ناظم ہیں، اصل روح رواں یہ جنہوں نے میاں صاحب کے ساتھ واقعہ دست و بازو بننے کا حق ادا کیا، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جملہ فورمز جس میں پاکستان عوامی تحریک، پھر منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن علماء کونسل، پورے ڈویژن کے اندر ان سارے فورمز نے مل کر جب کام کیا تو تب جا کر یہ ساری پکچر جو ہمارے سامنے نظر آئی ہے یہ پاسبل ہوا۔ تاہم رانا غضنفر صاحب یقیناً اس پوری مہم کے روح رواں تھے۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام صدر مجلس جناب سید حمایت رسول شاہ صاحب دامت برکاتہ کو بلا لیے، اور قابل سعادت احترام انجینئر محمد ثناء اللہ خان صاحب ڈائریکٹر آپریشنز منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور قابل سعادت احترام جناب محترم اشتیاق حنیف مغل صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور اس کے علاوہ آج کی اس نشست میں جلوہ افروز جملہ فورم سے تشریف لائے ہوئے جملہ قائدین، ذمہ داران، عہدیداران، رفقاء اور بالخصوص وہ کارکنان جنہوں نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی اس فلڈ ریلیف ایکٹیویٹی میں بھرپور کردار ادا کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آج کی اس شاندار تقریب جس میں اس فلڈ ریلیف ایکٹیویٹی کے اندر بھرپور کردار ادا کرنے والے کارکنان اور ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو شیلڈز دینے کے لیے آج کی تقریب کا اہتمام کیا ہے، اس پر میں مرکزی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شکر گزار بھی ہوں، اور اس شاندار ایکٹیویٹی پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جس شاندار طریقے سے ہماری منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ایک مرکزی سطح پر بھرپور کوارڈینیشن کے ساتھ، ہم نے تو صرف اپنے پاکستان کی ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں نا، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہماری باہر کی تنظیمات نے اس میں شیئر کیا۔ یہ آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، علم میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو 500 گھر آگے بن رہے ہیں، آپ اندازہ کریں نا ان کے لیے کتنے وسائل درکار ہوں۔ ہمارا شیئر جتنا اللہ نے توفیق دی ہم نے ڈالا، مگر ہم سے کئی گنا زیادہ انہوں نے بھی اس میں شیئر کیا، اور وہاں ہر ملک کے اندر باقاعدہ یہ مہم چلی۔ تو ہمارے مرکزی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ہیڈ محترم فیصل حسین مشہدی صاحب، یہ نام بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے UK کے ساتھی ہیں۔ منظور حسین مشہدی صاحب ہمارے مرکز پہ ہوتے ہیں، جو پریس اینڈ پبلیکیشنز میں کام کرتے ہیں، آپ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں جن کی اس مشن کے لیے بڑی انتھک محنت اور کاوش ہے۔ ان کے سارے بیٹے، 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹے اس مشن کے لیے وقف ہیں۔ داؤد حسین مشہدی کا نام بھی سنا ہوگا، فیصل حسین مشہدی صاحب کا نام بھی سنا ہوگا، اور ایک اور ہیں وہ تھوڑے سے آج کل ڈیڈ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوبارہ توفیق دے دے، مگر خدمات ان کی بھی بہت رہی ہیں الحمدللہ۔ تو ان کے لیے بھی پھر پوری مرکزی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جن کا ہیڈ آفس UK میں ہے، جنہوں نے اس بار پہلی مرتبہ مرکزی سطح پر اس پوری مہم کو آرگنائز کیا، اور بجائے اس کے کہ انڈیویجولی ہم اپنا سامان لے کے وہاں پر جاتے، انہوں نے اس کو سینٹرلائز کیا اور ہمیں یہ رہنمائی اور ہدایت جاری کی کہ یہ سارا سامان اگر ایک کیمپ پر آئے تو ہم زیادہ اچھے اور منظم طریقے سے لوگوں تک اپنا سامان پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان کو بھی، تمام جملہ عہدیداران کو، اور پھر آگے جو ہمارے ڈائریکٹر آپریشنز انجینئر ثناء اللہ خان صاحب اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہمارے محترم اشتیاق حنیف مغل صاحب، اور ان کی پوری ٹیم، جو آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی اور پریکٹیکلی بھی جو لوگ سامان لے کے جاتے رہے ہیں، ہر شخص کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو میں انجینئر ثناء اللہ خان صاحب کا نمبر دیتا تھا، اور آپ کا ان سے واسطہ پڑا ہوگا، جس محبت اور شفقت اور جانفشانی کے ساتھ یہ محنت کرتے رہے، آپ لوگوں کے فون سنتے رہے، تعاون کرتے رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پوری مہم کے اندر جو اس ٹیم نے بھرپور کردار ادا کیا ہے، ان کے لیے بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے۔ میں اس پر
ہر مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں انجینئر سلام اللہ خان صاحب کو، اشتیاق حنیف مغل صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سچی بات ہے کہ آپ لوگوں کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے، میں آپ لوگوں کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور دن رات ایک کر کے کیمپ لگائے، لوگوں کے گھروں سے جا کر سامان اکٹھا کیا، اور پھر جس منظم طریقے سے آپ لوگوں نے پہنچایا اور مرکزی ہدایات پر عمل کیا، اس پر اگر میں کروڑوں مرتبہ بھی آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کروں تو میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ فیصل آباد ڈویژن کے ہر ڈسٹرکٹ کے جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو میں صمیم قلب سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا پیٹ کا ایک قافلہ باقاعدہ میاں ریحان مقبول صاحب کی قیادت میں ساتھی اپنا طور پر بھی سامان لے کے پہنچے تھے، اور انجینئر ثناء اللہ صاحب کے یہ نوٹس میں ہوگی بات، جی لیا کے اندر سارا سامان لے کے ہمارے سب فورمز نے ایک سے بڑھ کر ایک کام کیا الحمدللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس سب کا اصل جو روح ہے اور جان ہے، جس وجہ سے ہم یہ سارا کچھ کر پاتے ہیں، اور یقیناً اس پر اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بڑا اجر ملے گا۔ یہ جو کچھ ہوا اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تو شامل حال تھا ہی، مگر بالخصوص وہ ہستی جس کی ہماری نسلیں بھی مقروض رہیں گی۔ میری مراد مجدد وقت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، یہ ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی بات، ان کی رہنمائی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سارا کچھ کرنے میں کامیاب ہوئے، اور الحمدللہ اسی طرح ان کی توجہات رہیں گی اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن آگے بڑھتی چلے گی۔ طاہر القادری، طاہر جیوے، طاہر جیوے، طاہر القادری، طاہر القادری، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے دونوں صاحبزادے ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب اور صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب، اور ہمارے مرکزی ناظم اعلیٰ خرم نواز گنڈا پور صاحب، جس طرح انہوں نے ساری رہنمائی کی، اس پر ان کے لیے بھی بھرپور کلیپنگ ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں ہے چونکہ وقت خاصا زیادہ ہو رہا ہے، صرف بنیادی ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو قبول کیا ہے، جس دین کا نام دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر ایک جملے میں اس اسلام کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو یوں سمجھیں کہ اسلام از اول تا آخر یہ نام ہی اللہ کی مخلوق کی ویلفیئر، بہتری اور بھلائی کا ہے۔ اس سے ہٹ کر یہ دین کسی اور چیز کا نام نہیں۔ یہ دین پہلے انڈیویجول سطح پر اس بندے کی تربیت کر کے ان کو لوگوں کے لیے اس ویلفیئر کے قابل بنانا چاہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ غور کریں، میں سادہ سی تقسیم بتاتا ہوں، ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں اور دوسرے حقوق العباد۔ اللہ رب العزت نے اس دین میں سے 10% حصہ اپنے حقوق کے لیے رکھا ہے اور 90% حصہ وہ حقوق العباد کے لیے رکھا ہے، اور یہ دونوں ملے تو تب جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر وہ 10% جو اللہ کے حقوق والا حصہ ہے اس میں بھی اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی بیسیکلی نام اللہ کے حقوق کا ہے، مگر ایکچولی اس میں بھی اللہ کی مخلوق کی بہتری اور بھلائی ساری کی ساری کار فرما ہوتی ہے۔ اور پھر جب دین کی قدریں مٹ رہی ہوں تو اس سے بھی بڑا ویلفیئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، تاکہ وہ دین سارے باطل نظاموں پر غالب آئے، اس کے لیے محنت کرنا، توبہ کرنا، تاکہ جب وہ دین غالب آئے گا تو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا، تو ان کی دنیا بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی اور آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ یہ سارا کچھ ملے تو تب جا کر دین اسلام کی پکچر اور تصویر مکمل ہوتی ہے۔
اور اس کے لیے جو لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں، اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس جد و جہد میں کام کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جن پر پھر اللہ اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش پر۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے، یہ مخلوق کیا ہے؟ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کا خاندان ہے۔ تو جب اللہ کے کنبے کے لیے کوئی محنت کرتا ہے، تو کرتا ہے، تو ذرا غور کریں باری تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ اور اس دین اسلام کی اصل روح اور جان جس کے گرد پورے کا پورا یہ دین اسلام گھومتا ہے، اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کا تعارف اگر ایک جملے میں جاننا چاہیں تو سب سے بڑا ٹائٹل اور تعارف ان کا یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ لوگوں ہم نے اپنے محبوب کو سب جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی ذات سے کسی کا نقصان ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی شخصیت، ان کی ذات، ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق کا ان کی ذات سے بھلا ہی بھلا ہوتا ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اور یہی رنگ اگر ہم اپنے اوپر چڑھا لیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور دین کی اسی حقیقی پکچر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور اس دین کے غلبہ کے لیے منہاج القرآن برسر پیکار ہے، اور اس دین کے غلبہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ایک سب سے بڑی بھلائی اور خیر اس آقا کی امت کے ساتھ یہ ہوگا کہ ہم، یہ بات بڑی توجہ سے سنیں، میں اس کی تقریر میں تو نہیں جانا چاہ رہا، مگر میں نچوڑ بتا رہا ہوں قرآن اور حدیث کا، ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس وقت صحیح معنوں میں اس اسلام کی ترجمانی کرنے والی کوئی تحریک، کوئی تنظیم، کوئی قیادت ہے تو اس قیادت کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آقا کی امت کو کثرت کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے اس مشن کے ساتھ جڑیں۔ جب کوئی شخص اس مشن کا باقاعدہ ممبر بنتا ہے، اس کا رفیق بنتا ہے، تو ابھی قائد محترم کا ایک میسج اور پیغام آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مگر ہم اپنے اصل مقصد کو بھول چکے ہیں، اور منہاج القرآن کی رفاقت در حقیقت اسی بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد دلانا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک مہینہ ہمارے پاس باقی ہے، ہم اپنے قائد کی برتھ ڈے کے موقع پر ان کو سب سے بڑا تحفہ، تاکہ وہ یہ تحفہ لے کر خوش ہوں، اور جب وہ خوش ہوں گے، ان کی نگاہ فیض جب ہماری طرف اٹھے گی تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ ان کی خوشنودی کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم یہ فروری کے اینڈ تک اپنا پورا فوکس اس بات پر رکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس منہاج القرآن کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ جو جوڑتا چلا جائے گا اس کی دنیا بھی سنورے گی، اس کی قبر بھی سنورے گی اور اس کی حشر بھی سنورے گی۔ تو یہ منہاج القرآن کا پیغام ہے۔ میں بارے دیگر آپ سب کو بھی، مرکزی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹیم کو بھی، جملہ فورمز کے جملہ قائدین، ذمہ داران، عہدیداران کو بھی سبھی میں قلب سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ ان شاندار خدمات پر باری تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وما علینا الا